یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پروردگار عالم بندے کے ہر عمل پر خوش ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس عمل پہ اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے نا، وہ انسان کا توبہ استغفار کرنا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو پروردگار اپنے بندے پہ اس قدر خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے وہ ذات۔ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، نصیحت والی۔ توبہ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے نا، وہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، شرمندہ ہو کے، ندامت ہو کے، اللہ کی بارگاہ میں پریشان اداس ہو کے، اللہ کا بندہ بن کے، پچھلے گناہوں کو سامنے رکھ کے آئندہ گناہ نہ کرنے کی پکی سوچ و فکر رکھے کہ پروردگار آئندہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، کوشش کروں گا حتی الامکان۔ پھر گناہ ہو جانا انسانی فطرت ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ توبہ کرتے ہوئے پہلے انسان کا ٹارگٹ ہو کہ فلاں گناہ کرنے، ابھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے تو وہ بھی ابھی نفرت انتقام دل میں ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے تو وہ بھی ابھی دل میں ہے، کاروبار ملاوٹ کا ہے وہ بھی ابھی دل میں ہے کہ کرنا ہے، سود کا کاروبار ہے اس پر بھی توبہ نہیں کہ ابھی وہ کرنا ہے، شراب نوشی کے بابل یہ سارے چل رہے ہیں دل کے اندر، اور انسان توبہ کرتا رہے کروڑ بار رو کے، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ جس نے گناہ کا ارادہ کیا ہوا ہے اور وہ توبہ کر رہے اس کی توبہ توبۃ نصوحا، نصیحت والی یہ توبہ نہیں ہے۔ نصیحت والی توبہ تب ہوگی جب انسان گزشتہ گناہوں پر شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے پختہ عہد کرے دل کے اندر کہ اے پروردگار آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، پکی سچی توبہ کرتا ہوں، اگرچہ اگلے دن پھر ہو جائے، انسانی فطرت ہے، پھر وہ توبہ کر لے، لیکن ارادتاً اس وقت انسان کا پختہ ارادہ ہو کہ گناہ نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ تو جب انسان پکی توبہ کی نیت کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو پروردگار فرماتا ہے ایمان والو تم اللہ کی طرف نصیحت والی سچی پکی توبہ کرو تو اس پر تمہیں صلہ یہ ملے گا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر ان قریب تمہارا رب تمہارے پچھلے سارے گناہ مٹا دے گا، پچھلے جتنے بھی تم سے گناہ سرزد ہوئے تمہارا رب وہ سارے تمہارے گناہ پچھلے مٹا دے گا۔ پھر وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ پھر داخل کر دے گا تمہیں جنت، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہے، وہ وہاں تم ہمیشہ رہو گے، خوبصورت آرام سکون دیکھ زندگی ہے، تمہیں کوئی پریشانی، کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی تصادم ٹکراؤ، کوئی گالی گلوچ، کوئی لین دین، کوئی معاملات، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں۔ انسان کو سکون، آرام، عیش و عشرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگار تمہیں ایسی جگہ، ایسا گھر تمہیں ان قریب عطا کرنے والا ہے اگر تم سچی پکی توبہ کرو گے تو۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ زبانی کلامی کہہ دیا توبہ بس، یا صبح وہ ہمارے گزر گئے ہیں بہت بڑے نصرت فتح علی خان صاحب، ان کی ایک قوالی کے نام پر توبہ میری توبہ، یہ صبح دکان پہ لگا دینی، یہ ہماری آج کل بہترین انداز کی توبہ ہے۔ بس وہ اونچی آواز پہ لگی ہے توبہ میری توبہ، بس ہماری توبہ ہو گئی ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ توبہ کا اصول ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی سیریسلی اس معاملے کے اندر، کوئی سنجیدگی نہیں اس معاملے کے اندر۔ ادھر توبہ میری توبہ لگی ہوتی ہے، ادھر پانی دودھ میں ملایا جا رہا ہوتا ہے، ادھر توبہ میری توبہ لگی ہوتی ہے اونچی آواز سے، دکان پہ ہیرا پھیری ہو رہی ہوتی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، کم تولا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی توبہ ہے کیا؟ نہ میرے بھائی،
یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کریں تو توبۃ نصوحہ، جو پروردگار چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے اس طرح کی توبہ کر، پھر میں تیرے رب تیرے پچھلے سارے گناہ بھی مٹا دوں گا، پھر تجھے صلہ یہ دوں گا کہ تجھے ایک بہترین باغوں کے اندر داخل کر دوں گا، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ تیری ہمیشہ والی زندگی ہوگی، وہاں کوئی تجھے پریشانی نہیں ملے گی۔ توبہ کا یہ صلہ ہے، یاد رکھیں۔ جو توبہ کرتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی میں بھی آرام و سکون ہوتا ہے، دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ توبہ کرنے والے کے متعلق ایک حدیث مبارکہ، طویل حدیث مبارکہ ہے، بخاری و مسلم کے اندر، اور میں مشکات میں یہ پڑھ رہا تھا آج، کافی طویل حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے بلکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کی ذات کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتی۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ کی ذات ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتی۔ پھر انسان کہے کہ پریشانیاں ہوتی ہیں، دکھ تکلیف ہوتی ہیں، جہنم کو تیار کر رکھا ہے، قبر کے معاملات ہیں، حشر کے معاملات ہیں، اور قیامت کے دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، سورج سوا نیزے کے قریب ہے، یہ تو مشکل مراحل ہیں، اس قدر پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، تو یہ معاملات کس طرح منسوب کریں گے؟ اللہ کی ذات تو ایک ذرہ بھی ظلم نہیں فرماتی، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک انسانی فطرت ہے، سوال اٹھ سکتا ہے۔ بھئی گزارش یہ ہے کہ موت کا آنا ہر ایک کے لیے ایک طرح کا نہیں ہے، انسان کے کردار کے مطابق انسان پر موت آتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر ایسی سخت ترین موت آتی ہے کہ کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ موت بعض لوگوں پر اس طرح آئے گی کہ جس طرح کے ایک جانور کی ایک لمحے کے اندر، زندہ جانور کھڑا ہے، ایک سیکنڈ میں پورے جسم کی اس کی چمڑی کو ادھوڑ دیا جائے۔ جو اسے تکلیف ہوگا نا، جو اسے درد ہوگا، یہ تصور میں لیں، موت اس سے بھی زیادہ سخت ہے بعض لوگوں کے لیے۔ یہ کیوں ہے؟ ان کے کردار کی وجہ سے۔ اور بعض لوگوں کے لیے فرمایا موت ان کے لیے تحفہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان سکون پانے والی روح، موت کے وقت مومن کو جو سکون آتا ہے، کائنات کی ساری زندگی کے اندر جتنا بھی عیش و عشرت کرتا رہا، سکون میں رہا، موجیں کرتا رہا، ان سب عیش و عشرت کو ملا کر بھی مومن کو جب موت کے وقت آرام و سکون ملتا ہے، وہ آرام و سکون، اس آرام و سکون کی بنسبت دنیا کے ساروں آرام و سکون زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو موت کے وقت جو تلخیاں، پریشانیاں اور اداسیاں ہیں، تھکاوٹیں ہیں، وہ انسان کے ذاتی کردار کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو کوئی ظاہراً تکلیف کا اظہار ہو رہا ہے، نظر آ رہی ہے کسی تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے۔ وہ پروردگار کی طرف سے بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، اپنوں کو پروردگار آزماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مومن کے لیے موت تحفہ ہے فرمایا گیا، تو انسان کا جیسا کردار ہوگا اس کے مطابق انسان پر معاملات آئیں گے۔ اور قبر کے اندر فرمایا جنت کی موری کھول دی جاتی ہے، انسان کو جو قبر میں سکون ملتا ہے، دنیا کی ساری عیش و عشرت ملا کر بھی قبر کے اس عیش و عشرت اور سکون کے برابر نہیں ہو سکتی۔ قبر ہر ایک کے لیے مشکل تو نہیں ہے، معاشر کا میدان ہر ایک کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا۔ انسان کے کردار کے مطابق قبر کے اندر انسان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ معاشر کے دن بعض لوگوں کے لیے ایسا لمحہ گزرے گا، 50,000 سال کا دن، جس طرح انسان آرام و سکون میں مسجد میں کھڑے ہو کے صبح کی 2 رکعت نماز سنتیں پڑھتا ہے نا، اس اتنی وقت میں 50,000 سال کا دن انسان کا بیت جائے گا۔ تو لہٰذا نہ موت ایک طرح کی ہے، نہ قبر ایک طرح کی ہے، نہ حشر ایک طرح کے، نہ آگے کے معاملات، منازل ایک طرح کے ہیں۔ پھر آگے انسان کے لیے بعض کے لیے جنت ہے، بعض کے لیے جہنم ہے، تو جنت و جہنم کا معاملہ بھی ہے نا، یہ بھی انسان کے کردار کے حوالے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کی ذات ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتی۔ تو فرمایا کہ حدیث قدسی فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، اے میرے بندو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہ کیا کرو، روک دیا گیا۔ جو کسی پر ظلم کرتا ہے نا، اس کے متعلق قیامت کے دن پھر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ان بچوں کو تھوڑا خاموش کرا کے بعد اللہ اکبر۔ تو اسی طرح آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم سب بھوکے ہو،
تمہارے پاس کسی کے پاس کچھ کھانا پینا نہیں سوائے اس کے جسے میں کچھ کھانا عطا کرتا ہوں، لہذا تم مجھ سے مانگا کرو رزق، میں تمہارے رزق کے اندر وسعت پیدا کروں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ تم سب کے سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس عطا کروں، اے میرے بندو تم مجھ سے لباس مانگا کرو، میں تمہیں پاکیزہ صاف ستھرا لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو تم دن رات خطا کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، لیکن میں تمہارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اے میرے بندو تم مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو، میں رب تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ یہ ایک ہی حدیث قدسی آ رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اے میرے بندو تم سب مل کر بھی اگر میری نافرمانی کرنا شروع کر دو، اس طرح کی نافرمانی مثال دی، فرمایا کہ تم کائنات کے اندر جو سب سے برا انسان ہے اسی انسان کی طرح پورے جن و انس ہو جاؤ، پوری خلقت اسی طرح ہو جائے، بری ہو جائے، گندی ہو جائے، میرے احکام کی نافرمانی شروع کر دے، تو فرمایا میری ربوبیت کے اندر ایک ذرہ بھی کمی نہیں لا سکتے، میں جس طرح کا رب ہوں اسی طرح کا رب رہوں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر سب کے سب تم لوگ کائنات کے سب سے بہترین انسان کی طرح ہو جاؤ، جو دنیا کا سب سے بہترین، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین نیکوکار انسان ہے، اسی طرح کے سب جن و انس ہو جاؤ، پھر بھی تم میری ربوبیت میں، میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ہمارے گناہ کرنے سے یا ہماری نیکی کرنے سے اللہ کو نہ کوئی نقصان ہے استغفر اللہ، نہ اس کی ربوبیت میں کوئی نفع ہے۔ اس میں کیا ہے، ہم برائی کریں گے تو ہمیں نقصان ہے، ہم نیکی کریں گے ہمیں نفع ہے۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا، اے میرے بندے یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، اور تیرے اندر تیرا مفتی نفس تیرا بیٹھا ہے، تو اس سے پوچھ سکتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پروردگار نے انسان کو اتنا عقل دی ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے، انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، اور خود انسان اپنے اندر کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان کیسا ہٹ درم ہے، خود کہہ رہا ہوتا ہے یار میں بڑا گناہ گار ہوں، بعض پھر بھی نہیں آ رہا۔ یہ ہمارے عام الفاظ بہ جاتا ہے نا کہ یار ہم بڑے گناہ گار ہیں، بس اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، ایک عاجزی کے طور پہ الفاظ الگ ہوتے ہیں، لیکن گناہ کا اقرار کرنے کے باوجود گناہ کیے جانا یہ عجیب ہے، یہ انسان کے ایمان کے بالکل منافی ہے۔ یاد رکھیں بھئی تو گناہ گار ہے، اور اس کی عاجزی کے طور پہ اگر کہہ رہا ہے یا بار بار یہی کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں، اگر عاجزی کے طور پر ہے اچھا ہے، گناہ سے بچتا ہے تو پھر تو کمال ہے، یہ الفاظ تیرے لیے عاجزی کے طور پہ ہیں۔ اگر عاجزی کے طور پہ کہہ رہا ہے لیکن گناہوں پہ پھر بھی ڈٹا رہا ہے اور پھر بار بار کہتا ہے یہ مجھ سے کون بڑا گناہ گار ہو سکتا ہے، تو بھئی تو گناہوں سے باز آ جا، تو نیکیوں کی طرف آ جا۔ تو فرمایا کہ میرے بندو تم سب کے سب، آگے اسی ایک ہی روایت جا رہی، تم سب کے سب مل کر ایک چٹیل میدان میں آ جاؤ اور مجھ سے جتنا چاہو، جو چاہو، جس طرح چاہو مانگو، میں رب تمہیں ہر مخلوق کو، مثال میں دے دوں کہ اللہ کی ہر مخلوق جمع ہو جائے، ایک فرد جن و انس میں ہر ایک فرد اتنا مانگے جتنا کہ پوری کائنات کے سارے خزانے ہیں، اس سے بھی کروڑ گنا زیادہ ہر ایک فرد مانگے، اور ہر مخلوق اتنا مانگے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر کے اندر سوئی کے ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، اس قدر خزانے ہیں میرے پاس فرمایا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اے میرے بندو تم توبہ استغفار کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تم ظلم و ستم نہ کیا کرو، تم ہمیشہ توبہ کرتے رہو، میں ہمیشہ تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آگے الفاظ ہیں، فرمایا جب بھی کوئی تمہیں نیکی پہنچے، اچھائی پہنچے، اللہ کی حمد کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اے پروردگار یہ تیری طرف سے ہے۔ اگر اس کے برعکس کوئی برائی پہنچے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، خود کو ملامت کیا کرو، کوئی نقصان ہو جائے اپنا قصور شمار کیا کرو، لیکن ہم اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک طبیعت پائی جاتی ہے، کوئی بھی اچھائی آئے گی نا، کافی امیر ترین ہو گئے، مال دولت آ گئی، تو اس میں زیادہ تر معذرت کے ساتھ یہ اور معنی نہیں لینا اس بات کا، ہم کہیں گے بس ہمارے مرشد کا یہ کرم ہے جی، مرشد کی نظر کرم ہے یہ، جب بھی کوئی بھلائی آئے گی، کوئی بہتری آئے گی، ہمارے ہاں عوام کے اندر زیادہ ہی پایا جاتا ہے، وہ مرشد جیسا کیسا بھی ہے، اس مرشد کو پتہ ہی نہیں دین اسلام کا چاہے،
ہم کہیں گے ہمارے مرشد کی نظر کرم ہے جی، جب بھی کوئی اچھائی آئے گی، کوئی بلائی آئے گی، کوئی بہتری آئے گی، کوئی آرام و سکون ملے گا، بس جی مرشد پاک آپ کا یہ کرم ہے جی، آپ کی نظر کرم ہے جی۔ لیکن جب بھی کوئی نقصان ہوگا، کوئی بڑا حادثہ ہوگا، بس جی اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے۔ یعنی جو حادثات ہو رہے ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، جو پریشانی آ رہی ہیں، جو دکھ تکلیف غم آ رہے ہیں، ان کا انتصاب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو اچھائی، جو نیکی، جو بھلائی، جو بہتری آ رہی ہے، وہ مرشد پاک کی نظر کرم ہے ٹوٹل۔ یہ ہمارے ہاں الفاظ ہوتے ہیں، یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی کے آخری الفاظ ہیں، اٹھاؤ اپنا بخاری و مسلم اور ساتھ ہی مشکات کے اندر میں نے ابھی مطالعہ کیا تھوڑی دیر پہلے۔ فرمایا میرے بندو، جب بھی کوئی بھلائی پہنچے، نیکی پہنچے، اچھائی پہنچے، آرام سکون ملے، اللہ کی حمد کرو، اس نیکی اور اچھائی و بھلائی کا انتساب اللہ کی طرف سے کرو، اللہ کی طرف اسے منسوب کرو۔ جب بھی کوئی برائی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اداسی پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ لیکن ہم اس کے بالکل برعکس چل رہے ہیں، جتنا بھی مشکلات پہنچتے ہیں ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ ساری۔ کوئی اچھائی بمشکل ہم اللہ کی طرف سے اس کو منسوب کریں، وہ ہمارا ذاتی کردار ہوتا ہے، جو نیکی اچھائی ہوتی ہے، جو بھلائی یا جو کوئی بہتری آتی ہے، یا تو ہمارے ذاتی کردار کی وجہ سے ہوتی ہے، یا مرشد پاک کی نظر کرم ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا تو کوئی دخل ہی نہیں اس کے اندر، علیاذ باللہ۔ ہمارے الفاظ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ طبیعت میں یہ چیزیں نہیں ہیں ہماری، ٹھیک ہے نا؟ جو الفاظ ہیں میں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جتنا بھی نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں پہنچتی ہیں ہمارے ذاتی کردار کی وجہ ہوتی ہے، ہمارے الفاظ کہتے ہیں، اور یا مرشد پاک کی نظر کرم ہوتی ہے، مرشد جیسا بھی ہے۔ اور جتنا بھی برائیاں، تکلیفیں، پریشانیاں جو بھی آتی ہیں، اللہ کی مرضی یار، بس ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس کے برعکس فرما رہا ہے۔ تو فرمایا میرے بندو، تم مجھ سے توبہ کرو، معافی مانگو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، میں بخش دوں گا تمہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بڑی زبردست قسم کی حدیث پاک ہے، آپ لوگ بڑا تعجب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، سب کے سب نیکیوں کی طرف آ جاؤ، کوئی بھی تم میں گناہ کرنے والا نہ ہو، خطا کسی سے نہ ہو کبھی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا، ختم کر دے گا تم سب کو، اور ایسی قوم لائے گا کہ جو خطا کرنے کے بعد اللہ کی رحمت کو آواز دے گی۔ اللہ ان کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کی طرف آپ کو اکسایا جا رہا ہے، نہیں، اللہ کی رحمت کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وہ اس قدر مہربان ہے، وہ اپنے محض نیکوکار سے زیادہ اپنے اس گناہگار کو پسند کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد پھر نصیحت والی سچی توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اداس ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اے پروردگار تیرا بندہ تھا، مجھ سے خطا ہو گئی، اور نیکوکار سے زیادہ اپنے اس بندے پہ خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ شروع کر دیں پھر توبہ کرتے رہنا، گناہ ہو جانا، گناہ کرنا الگ ہے، گناہ ہو جانا الگ ہے۔ اب جو اس وقت ہم پر حالت آ رہی ہے، ہم توبہ کے بارے سن رہے ہیں، اس وقت بھی میرے اندر کوئی گناہ کا ارادہ ہے نا، تو پھر میرا ایمان بالکل خالی ہے، ختم ہے۔ اگر اس وقت میں پکی توبہ کر رہا ہوں اور دل میں یہی ہے کہ جو سوچا تھا اب اس کو فارغ کر دیا، اب نہیں کروں گا، لیکن پھر بعد میں ہو گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا ایسی قوم لائے گا جو جس سے خطا سرزد ہوگی، جو گناہ کر بیٹھے گی، پھر وہ توبہ کرے گی، رب تعالیٰ اس کی توبہ یعنی اس کی رحمت کو جو آواز دے گی، اس پر رب تعالیٰ زیادہ راضی ہوگا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ یہ آپ نے سنی، اسرائیلی روایت ہے، بخاری و مسلم کے اندر، مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک آدمی تھا جس نے 100 قتل کیا تھا، کئی مرتبہ آپ نے سنی یہ روایت۔ 99 قتل کیا تھا، پھر ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، تو ہماری طرح کا کوئی کرخت طبیعت کا مولوی صاحب تھا، اس نے کہا ہے تو نے اتنی قتل کیا؟ یعنی ہم لوگ مولوی طبقہ اللہ کی رحمت کے معاملے کے اندر خود ذات کو لے کے آتے ہیں، جو ہماری طبیعت مانے گی وہ اللہ کی رحمت ہوگی، میری طبیعت نہیں مان رہی تو لہٰذا رب تعالیٰ کی رحمت بھی اسے معاف نہیں کرے گی۔ بھئی میری طبیعت مانے نہ مانے، وہ مہربان ذات ہے، وہ کسی کو بھی چاہے معاف کر دے، میں اس کی رحمت پر پابندی تو نہیں لگا سکتا نا۔ تو ہماری طرح کو کوئی مولوی صاحب تھا، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی میں 99 قتل میں نے کر دیا، ایک کم 100 لوگوں کی گردنوں کو کاٹ دیا میں نے، اتنا بڑا ظالم قسم کا آدمی ہوں میں، کیا بنے گا؟ ہے کہ میری معافی توبہ؟ اس نے کہا استغفر اللہ، تو پکا جہنمی ہے، تیری توبہ نہیں ہے۔
حالانکہ اللہ کی رحمت سے مایوس، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی، جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اختلافات کی وجہ سے دوسروں کو پکا جہنمی ڈکلیئر کر چکے ہوتے ہیں۔ فلاں رفع دین کرتا ہے وہ تو پکا جہنمی ہے، فلاں ہاتھ کہاں باندھتا ہے، فلاں ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے بس اپنے آپ کو پکا جنتی، دوسرے کو بس جہنم کا ایندھن بنا چکے ہوتے ہیں ہم اپنی طبیعت کے مطابق۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات یہ کم ظرفی ہوتی ہے، یاد رکھیں، چھوٹی سوچ ہے، یہ چھوٹے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ اعلیٰ ظرفی پیدا کریں۔ اسلام کے اندر یہ اسلام کا حسن ہے، مختلف طریقوں سے نماز پڑھنا اسلام کا حسن ہے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی، یہ روایت بھی آتی ہے۔ اگرچہ جو ہم نماز طریقہ پڑھتے ہیں جو ہمارا ہے یہ زیادہ پختہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے آخری ایام کے اندر بالکل یہی واضح طریقہ تھا۔ پچھلے طریقے اگرچہ منسوخ ہو گئے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ طریقہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تھا، لیکن طریقہ رہا تو ہے نا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا زندگی کا ہر لمحے کا ہر طریقہ انسان کے اندر موجود رہے گا، اس لیے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہے نا، اور محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی